آج کل کمشنر کی صورت میں، ڈی سی کی صورت میں، اے سی کی صورت میں، ایس ایچ او کی صورت میں یہ بیوروکریٹ یا یہ عوامی خادم نہیں بیٹھے، یہ بہت بڑے ڈاکو بیٹھے ہیں، ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے یہ۔ اب یہ واقعہ جہاں پیش آیا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لیویز کی چیک پوسٹ تھی، 2.5 سے 3 کلومیٹر پر پولیس کا تھانہ تھا۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ صورتحال یقیناً بہت ہی افسوسناک ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی گولیاں چلی وہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس پر ڈی جی لیویز نے 4 لوگوں کو معطل بھی نہیں بلکہ ان کو سروس سے ڈسمسل فرام سروس کر دیا ہے، جس میں ایک نائب رسالدار ہے، 3 سپاہی ہیں۔ یہ ذاکر علی کو اور جو اس کے ساتھ دوسرا زخمی ہوا تھا مالک بلوچ کو پرائیویٹ گاڑی میں شفٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی گاڑیوں کو فائر لگ چکے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو پرائیویٹ میں شفٹ کرتے ہیں۔ اتنے میں 2 اور زخمی آتے ہیں، مطلب وہ اتنی دیر میں تھے، یہ ان کو بھی مارا اور پیچھے 2 اور تھے، ان میں بھی ایک مر گیا ہے بیچارہ، وہ بھی شہید ہو گیا، ایک آئی تھنک زخمی ہے ابھی تک۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو یہ جو جا رہے تھے اس مقام پہ کھڑکوچا والے پہ، تو یہ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پرائیویٹ لوگ ہیں، انہوں نے ناکہ لگائے ہوئے، تو یہ رکتے نہیں ہیں، دوبارہ پیچھے موڑتے ہیں گاڑی کے نکل جائے ہم۔ شاید یہ نہ نکلتے، گاڑی نہ بھگاتے، تو میرے خیال میں جو قلعدم تنظیمیں بھی ہیں وہ نہ مارتی۔ ابھی جو کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر جو الزام حکومت لگا رہی ہے وہ بی ایل اے پر لگا رہی ہے کہ یہ بی ایل اے نے کیا ہے۔ وہ لوگ آئے اور کہتے ہیں یہ واقعہ جس طرح ہوا تھا نوش کی طرز پہ، کہ یہ ایسا کرنا چاہتے تھے، کچھ لوگوں کو یا ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے یا مارنا چاہتے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی ٹینس صورتحال کریٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ گئے، انہوں نے پھر جو ہے نا جلدی سے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، تو انہوں نے جو ہے نا فائر کھول دیے، جس کی وجہ سے ٹائر بھی برسٹ ہو گئے اور ان کو بھی گولیاں لگی، جس کی وجہ سے ذاکر علی جو ہے نا جام شہادت نوش کر گئے۔ بس یہاں سے سمگلنگ ہو، ہر ایک چاہتا ہے بس اس روٹ پر رہوں، سمگلنگ ہو، باقی عوام کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں گی کمشنر یا ڈی سی، یہ آج اس کے ساتھ ہوئے، کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ ہاں، ذاکر علی کی شہادت یہ کر گئی کہ حکومت بلوچستان نے، سرفراز بگٹی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی ورنریبل ڈسٹرکٹ ہیں، جو سخت ڈسٹرکٹ ہیں، ان کے جو آفیسرز ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ لیکن پھر چلو یہ اچھا فیصلہ ہے، آفیسران کے لیے اچھا فیصلہ ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جس دن محافظ اس طرح رہے جس طرح عام آدمی رہتا ہے، حالات اس دن ٹھیک ہوں گے۔ ہمیں یہی گلا اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے کہ آپ ہمارے محافظ ہو، سب سے بڑے کینٹ آپ نے بنا رکھی ہیں، سب سے بڑا کنٹونمنٹ آپ کی ہے، سب سے زیادہ خاردار تاریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، عام عوام کو آپ تک ایکسیس نہیں ہے، اور آپ کہو کہ ملک میں امن ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جس دن میرا آرمی چیف عام آدمی کی طرح بغیر پروٹوکول کے نکلے گا اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس دن امن ہوگا۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پنجگور کے ڈی سی شہید ذاکر علی بلوچ کیسے شہید ہوئے، مبینہ طور پر یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے بعد حکومت نے کیا فیصلہ کیا، نااہلی کس کی تھی، اور ذاکر علی بلوچ صاحب کس شخصیت کے مالک تھے، تو اور اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذاکر علی بلوچ کی اگر ہم بات کریں، ان کا تعلق مکران ڈویژن کے جو ہیڈ کوارٹر ہے تربت، وہاں میں آبسر کے علاقے سے تھا۔ تو پیشے کے لحاظ سے یہ انجینئر تھے، اور انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری، جو بھی انجینئر بنتا ہے تو پاکستان میں اس کی آئیڈیل یونیورسٹی یقیناً یو ٹی لاہور ہی ہوتی ہے، اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے وہاں سے ہی انجینئرنگ کی ڈگری لی۔ تو یہ جن دنوں وہاں پڑھ رہے تھے، ہم بھی لاہور میں پڑھ رہے تھے، تو ہمارے بہت سارے میوچل فرینڈز بھی تھے، گو کہ ہماری اتنی آپس میں پرسنلی اتنی نہیں تھی، لیکن مشترکہ دوست ہمارے کافی تھے۔ تو
یہ واقعہ ہوا تو ہم نے اور زیادہ ڈیٹیلز پہلے شاید دعا سلام تھی، لیکن اس حد تک شناسائی نہیں تھی، تو لی اور دیکھتے بھی تھے۔ تو یہ جب لاہور میں آئے تو جو کونسل والا وہ تھا لاہور میں، انہوں نے شروع کیا بلوچ کونسل لاہور، جس طرح بنتی یار، تو کافی انرجیٹک تھے لوگوں کو۔ ان دنوں میں بہت کم ہوتے تھے کہ بلوچستان سے کوئی پڑھنے جاتا تھا، یا پھر بلوچ تو اور زیادہ کم ہوتے تھے۔ یہ ان ابتدائی لوگوں میں تھے، مطلب جو زیادہ کام ہوا یہ 2010-11 کے بعد ہی لوگوں نے لاہور کی جانب یا پنجاب کی جانب رخ کرنا بڑے لیول پہ شروع کیا، اسکالرشپس بھی آئے تھے۔ تو یو ای ٹی لاہور میں پہنچنا بھی مذاق نہیں ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جو سب ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اپنی اس میں ٹاپر ہوتے ہیں، وہی وہاں پر جا پاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا، پھر یہ 2016 کے غالباً جو کمیشن تھا اس میں اپیئر ہوئے، اور پھر اس میں اسسٹنٹ کمشنر یہ لگ گئے۔ تو یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر یہ پرموٹ ہو گئے 18 میں۔ تو پہلی ڈی سی شپ غالباً انہوں نے قلعہ عبداللہ میں کی، یہ ان کی دوسری ڈی سی شپ تھی، ایدر ڈی سی شپ پجگور۔ تو 12 اگست کو جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، یہ مستونگ کا علاقہ ہے، کھٹکوچا میں جو یہ اسپیسیفک ایریا ہے، اس کو بدرنگ کہتے ہیں۔ تو یہ ایریا ایسا ہے کہ اس میں صورتحال، ویسے تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایریا کے حوالے سے بہت بڑا ہے، اس وجہ سے کافی ساری سیکیورٹی صورتحال بھی ہوتی ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے، تھوڑی بہت تلخ باتیں بھی ہوئی، لیکن ہمیں اگر حل چاہنا ہے، اگر بیوروکریسی ویسے چاہتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا۔ آج کل کمشنر کی صورت میں، ڈی سی کی صورت میں، اے سی کی صورت میں، ایس ایچ او کی صورت میں یہ بیوروکریٹ یا یہ عوامی خادم نہیں بیٹھے، یہ بہت بڑے ڈاکو بیٹھے ہیں، ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے یہ۔ اب یہ واقعہ جہاں پیش آیا، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لیویز کی چیک پوسٹ تھی، 2.5 سے 3 کلومیٹر پر پولیس کا تھانہ تھا۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ صورتحال یقیناً بہت ہی افسوسناک ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی گولیاں چلی، وہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس پر ڈی جی لیویز نے 4 لوگوں کو معطل بھی نہیں بلکہ ان کو سروس سے ڈسمسل فرام سروس کر دیا ہے، جس میں ایک نائب رسالدار ہے، 3 سپاہی ہیں، کہ بھائی ٹھیک ہے، واقعات ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہم ایسی سیکیورٹی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں عام ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ایکشن ہی نہیں کیا۔ یہ واقعہ آیا 1 کلومیٹر پر آپ تھے، آپ نے کیا کیا؟ پھر یہ صورتحال ہوتی ہے، یہ ذاکر علی کو اور جو اس کے ساتھ دوسرا زخمی ہوا تھا مالک بلوچ کو پرائیویٹ گاڑی میں شفٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی گاڑیوں کو فائر لگ چکے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو پرائیویٹ میں شفٹ کرتے ہیں، اتنے میں 2 اور زخمی آتے ہیں، مطلب وہ اتنی دیر میں تھے، یہ ان کو بھی مارا اور پیچھے 2 اور تھے، ان میں بھی ایک مر گیا ہے بیچارہ، وہ بھی شہید ہو گیا، ایک آئی تھنک زخمی ہے ابھی تک۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو یہ واقعہ شام کے وقت کا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، ناکہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ 14 اگست کا واقعہ ہوتا، یہ 12 اگست تھا، 14 اگست پر جو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ کالعدم تنظیموں نے اپنی ایک پاور شو دکھانا ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں 14 اگست میں ادھر ادھر بم دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، صورتحال وہ سخت ٹینس ہو جاتی ہے، وہ یہی ہے، دکھانا ہوتا ہے دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو، ایک کہتا ہے ہم کر کے دکھائیں گے، دوسرا کہتا ہے میں آپ کو متاثر کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ جو جا رہے تھے اس مقام پہ، کھٹکوچا والے پہ، تو یہ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پرائیویٹ لوگ ہیں، انہوں نے ناکہ لگائے ہوئے، تو یہ رکتے نہیں ہیں، دوبارہ پیچھے موڑتے ہیں گاڑی کے، نکل جائیں ہم۔ شاید یہ نہ نکلتے، گاڑی نہ بھگاتے، تو میرے خیال میں جو کالعدم تنظیمیں بھی ہیں وہ نہ مارتی۔ ابھی جو کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر جو الزام حکومت لگا رہی ہے، وہ بی ایل اے پر لگا رہی ہے کہ یہ بی ایل اے نے کیا ہے۔ وہ لوگ آئے اور کہتے ہیں یہ واقعہ جس طرح ہوا تھا نوش کی طرز پہ، کہ یہ ایسا کرنا چاہتے تھے، کچھ لوگوں کو یا ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے، یا مارنا چاہتے تھے، یا اس ٹائپ کی کوئی ٹینس صورتحال کریٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ گئے، انہوں نے پھر جو ہے نا جلدی سے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، تو انہوں نے جو ہے نا
فائر کھول دیے جس کی وجہ سے ٹائر بھی برسٹ ہو گئے اور ان کو بھی گولیاں لگی جس کی وجہ سے ذاکر علی جو ہے نا جام شہادت نوش کر گئے۔ اچھا یہاں پہ دو تھیوریز ہیں، اگر ایک کی جائے، اب بی ایل اے والے کلیم نہیں کر رہے کہ ہم نے کیا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ریاست نے کیا ہے، ریاست کہتی ہے بھائی ہم کیوں کریں گے، ہمارا اپنا ڈی سی ہے، اس نے ایسا کیا وہ کیا کہ ہم کریں، تو تھیوریز ایسی ہیں۔ دوسری جانب جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ بی ایل اے اس وجہ سے کلیم نہیں کر رہی کیونکہ انہیں پتا ہے اگر یہ کلیم کریں گے، کیونکہ لوگوں کو جتنا برا لگا کہ ایک شخص بیچارہ ایک متوسط گھرانے سے اٹھتا ہے، ٹیلنٹ کی بیس پر وہاں یو ٹی لاہور جیسے ادارے سے انجینئرنگ کرتا ہے، پھر ٹیلنٹ بیس پہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کریک کرتا ہے، پھر اے سی بنتا ہے، پھر ڈی سی بنتا ہے۔ یہ آئیڈیل بلوچستان میں ایک عام آدمی کا یہاں تک جانا خواب ہوتا ہے، خواب، اور وہ آئیڈیل لائف اس کو وہ خدا نے دی تھی، مطلب اس مقام تک جانا جو کہ چند لوگ جا پاتے ہیں۔ تو ایسی محنت کے بعد وہ شخص ایسے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، دو اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں، تو کیا ہوگا؟ تو اس چیز نے کافی بلوچستان کو بہت اداس کیا۔ باقی پاکستان نے اس طرح ہمارے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا، درد کو درد نہیں سمجھا، لیکن بلوچستان میں ہر شخص کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کلیم کرتے کہ بھائی یہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے یا وہ ہے، تو وہ عوام کی نظروں میں جو ہے نا قابل نفرت ہو جاتی، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو کلیم ہی نہیں کیا۔ تو جو صحافی اور ذاکر علی کے بہت اچھے دوست ہیں، شامیر بلوچ ریناؤنڈ صحافی ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بلوچی آئے تھے ان کی اس میں جو ہے نا مارے گئے۔ تو زیادہ تر جو شکوک و شبہات ہیں وہ اس جانب جاتے ہیں، لیکن جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے انہوں نے اس کا بھی، اور ایک بچی کا بھی واقعہ ہوا تھا، جو بچی کا واقعہ تھا تربت میں، اس کا بھی تک مجھے فل ڈیٹیلز نہیں معلوم۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے مارا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے مارا ہے۔ بہرحال اس پر جو ہماری عقل بیٹھتی ہے وہ یہ صورتحال ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ کی کریم اس طرح چلی جائے، لیکن ہمارے کمشنر کیا کر رہے ہیں، ڈی سی کیا کر رہا ہے، اے سی کیا کر رہا ہے، ایس ایچ او کو کوئی فرصت ہے، ڈی پی او کو کوئی فرصت ہے؟ بس ہر ایک نے نا کمائی پر فوکس کیا ہوا ہے، بس یہاں سے سمگلنگ ہو، ہر ایک چاہتا ہے بس اس روٹ پر رہوں، سمگلنگ ہو، باقی عوام کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں گی کمشنر یا ڈی سی، یہ آج اس کے ساتھ ہوا، کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ ہاں ذاکر علی کی شہادت یہ کر گئی کہ حکومت بلوچستان نے، سرفراز بگٹی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی ورنریبل ڈسٹرکٹ ہیں، جو سخت ڈسٹرکٹ ہیں، ان کے جو آفیسرز ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ لیکن پھر چلو یہ اچھا فیصلہ ہے، آفیسران کے لیے اچھا فیصلہ ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جس دن محافظ اس طرح رہے جس طرح عام آدمی رہتا ہے، حالات اس دن ٹھیک ہوں گے۔ ہمیں یہی گلا اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے کہ آپ ہمارے محافظ ہو، سب سے بڑے کینٹ آپ نے بنا رکھے ہیں، سب سے بڑے کنٹونمنٹ آپ کی ہیں، سب سے زیادہ خاردار تاریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، عام عوام کو آپ تک ایکسیس نہیں ہے، اور آپ کہو کہ ملک میں امن ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ جس دن میرا آرمی چیف عام آدمی کی طرح بغیر پروٹوکول کے نکلے گا اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس دن امن ہوگا۔ وہ دن ہم کہیں گے کہ واقعی آج اسٹیٹ سکون میں ہے، امن میں ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ لیکن جب محافظ خود سب سے زیادہ دیواریں لگائے کھڑے ہوں، خاردار تاریں لگائے کھڑے ہوں، تو وہ پھر مجھے اور آپ کو کیسے یقین دلائیں اور تسلی دلائیں کہ بھائی ہم آپ کے محافظ ہیں، آپ سکون کی زندگی جیے۔ تو یہ ہوا سلسلہ، یقیناً یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے جو ایک اچھا فیصلہ وہ یہ تھا کہ ذاکر علی کی جو اہلیہ ہیں وہ غالباً ایم فل ہیں کیمسٹری میں، تو ایک ریٹائرڈ ریناؤنڈ سیکریٹری تھے خلیق کیانی صاحب، تو انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ اگر اس کی اہلیہ اس قابل ہے، اتنی ایجوکیٹڈ ہے، تو اس کو ڈائریکٹ اسسٹنٹ کمشنر لگایا جائے۔ گھر پر پہلے ہی اتنا بڑا سامیہ ہوا ہے تو کم سے کم حکومت کوشش کرے کہ اپنے شہیدوں کی لاج ضرور رکھے۔ تو غالباً ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ اس پر کہیں کہا جا رہا ہے کہ اعلان بھی کہ حکومت نے ایسا کر لیا، لیکن ابھی تک ہمیں پراپر نوٹیفیکیشن نہیں ملا، تو اس وجہ سے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔
लेकिन ये तजवीज़ ज़ेरे गौर थी, और अगर ये लगाते हैं तो यकीनन अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा स्टेप है कि कुछ ना कुछ तो हो। एक घर पहले ही बेचारा इतने बड़े कुर्ब से गुजर रहा हो, अगर कुछ ना कुछ हुकूमत अपनी तरफ से गो के एक मरने वाले के लिए कोई भी चीज़ उसका ज़ाला नहीं कर सकती, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना होना चाहिए। और इसके साथ साथ हुकूमत ने ये भी किया कि उनकी जो 2 बच्ची हैं उनको 16 ईयर तक एजुकेशन हुकूमत देगी, जो कि शोधा को इस हुकूमत में गालिबन दिया जा रहा है। तो मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि शोधा चाहे इस साइड के हों या उस साइड के हों, हमने मज़ीद अपने बच्चों को बागी नहीं बनाना, उनके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप लगाए, रियासत बड़ा दिल करे। ये हुआ सिलसिला। लेकिन हमें पुलिस की जानिब से कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें वजीर आला की जानिब से भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप दिखाते कि ठीक है यार, आपने एक्शन क्या किया, होता है ठीक, आते हैं आप लोगों ने क्या किया, डीसी मुअत्तल हुआ नहीं, एसी मुअत्तल हुआ नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। इतना बड़ा डीसी मर गया यार, मजाक नहीं है। एक रियासत में ये, इसको छोटे लेवल पे अगर सियासी लोग नहीं समझ रहे, मतलब आप लोगों का एक मिनिस्टर मारा जाए, उस वक्त आप लोगों की क्या कैफियत होगी। तो सेम सिचुएशन ब्यूरोक्रेसी में डीसी के लेवल के बंदे की है। तो ये अभी भी ये जंग हम देख रहे हैं, हमने बड़े इंटेलेक्चुअल खोए हैं, हमने बहुत अजीम लोग अपने खोए हैं, हमने बड़े अजीम टीचर इन चीज़ों में खोए हैं। और दूसरी ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे, ये दोनों जानिब से आप अजीम लोग मारे गए हैं, चाहे कलअदम तंजीमें हों, चाहे हमारे इंटेलिजेंस इदारे, दोनों तरफ से जुल्म हुआ है और इंतहा का जुल्म हुआ है और जारी है। अब ये नहीं कह सकते, अब ये वाकया 99% जिसको सोच है उसे पता है यार ये कैसे हुआ। अब आप इसे कहो कि भाई इसने राजी मुच्ची में जो है ना लोगों को वो किया, तो पीछे से यार लोगों ने ये किया। राजी मुच्ची यार लोग जो तय करते हैं वो करते हैं। कई हजार की तादाद थी, जब उन्होंने कहा नहीं जाने देना तो उन्होंने तलार चेक पोस्ट पर नहीं जाने। इसी तरह ये पंजगूर में सब कुछ किसके हाथ में था, जो एफसी थे, दूसरे इदारे थे, वो तय करते हैं, वो फ्रंट पर थे, तो पंजगूर से आगे कोई जा ही नहीं सका था। तो ये चीज नहीं है यहाँ पे। ये कलअदम तंजीमों वाले खुद को कहते हैं कि हम भाई बड़े जिम्मेदार हैं, तो जहां गलती होती है उसको भी एक्सेप्ट करें। कितने मौला बख्श दश्ती जैसे लोग हमने वो किए, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हमारे ऐसे मारे गए हैं। तो अच्छा, इनकी भी मैं ये कह रहा हूँ कि शायद एक तो ये है, बाहर इस तरफ ना आते तो शायद ये ना मारे जाते, बाकी शायद किसी आम, जिस तरह चेकिंग स्नैप चेकिंग हो रही थी, बाकी आम की तो शायद शामत आ ही जाती, ये ना होती। और दूसरा ये है, कलअदम तंजीमों में आजकल नौजवान काफ़ी तादाद में आ गए हैं। वो फिर आपको पता है उसका क्या माइंड सेट होता है, वो आ गया होगा, उनको इतनी ज़्यादा परवाह भी नहीं होती, वो प्रेशर में भी शायद जल्दी आते हैं, वो उस चीज़ में भी जल्दी फायर कर दिया होगा, तो ये सानी हो गया। तो जो भी कलअदम तंजीमें भी चला रहे हैं उनका भी कुछ असूल है। आप कहते हैं कि हम लेफ्ट बेस पे चल रहे हैं। पिछले दिनों एफसी वालों को कलअदम तंजीमों के वालों की जानिब से जो है ना कत्ल किया गया, और सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, काटा गया। तो बड़ी तकलीफ, आप दूसरों पे गिला करते हो। ये तो मजहबी लोग जो अस्करियत पसंद, इंदिया पसंद थे, वो ये चीज़ करते थे। आप तो कहते हो हम लेफ्ट की सियासत करते हैं, कौम परस्ती बेस पे चलते हैं। तो जो लेफ्ट वाले होते हैं या जो कॉमरेड है होता है, वो तो कभी भी किसी लाश की बेहुरमती नहीं करता, जितना भी मुखालिफ। ठीक है, जंग है, चलती है, मारे जाते हैं, मारते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि आप बेहुरमती करें, ये तो कहीं भी नहीं है। ये तो अगर वही मजहबी और इनका नेक्सिस में अब ये चीज़ आ गई है, ये नौजवान आपका जो साथी है उसकी अब ये तरबियत आ गई है कि वो गले काटे, तो ये बहुत इंतहा। ये चीज़ शायद लोगों को डराए सही, लेकिन ये नफरत बहुत बनाती है। क्यों? क्योंकि जितना भी वो है, वो जब देखता है कि ये तो यार जुल्म अजीम, दुश्मन भी होता है, मारे जाते हो या मारते हो, लेकिन बेहुरमती एटलीस्ट जो खुद को लेफ्ट का कहता है उसको सूट नहीं करती कि वो इस हद तक जाए। तो ये है सिलसिला, अभी भी देखना है दोनों फरीक में। अगर ये करेंगे, नुकसान बलूचिस्तान का हो रहा है। बलूचिस्तान का
جو عام بندہ ہے وہ نہ اس سائڈ کو وہ کر رہا ہے نہ اس سائڈ کو. ادھر سے کچھ اچھا ہوتا ہے تو ادھر سے خراب ہو جاتا ہے, ادھر سے کچھ ہوتا ہے تو ادھر سے کام خراب ہو جاتا ہے. تو مہربانی کر کے ابھی بھی سب سے زیادہ یہ جو مسنگ پرسن ایشو ہے اس کا کوئی حل نکالے. اسی پر بی وائی سی بھی سیاست کرتی ہے, کامپرس جماعتیں بھی کرتی ہیں, سب کی اس پیج پر. اگر یہ ہوگا, اس کا حل نکالو گے, یقین مانو ریاست کے لیے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. اور جو کالعدم تنظیموں ان کے جو جینون کنسرنز ہیں, دیکھے جائے کسی کے بھائی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی, کسی کو اور وہ نہیں ہو گیا, شاید یہ آ جائے تو بہت کم تعداد شاید ان کے پاس بھی رہ جائے, وہ بھی نیچے آ جائیں, ان کے بھی اگر جینون کنسرنز ہیں ان کا کوئی حل نکالیں. تو مجھے یقین ہے, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو گو کہ اس حوالے سے جذباتی بھی ہیں, لیکن وہ خود نواب بگٹی صاحب کی طرف سے بھی اور ریاست کی طرف سے بھی لاپتہ ہوئے ہیں. یہ دنیا بہت کم جانتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سرفراز بگٹی کو معلوم نہیں. سرفراز بگٹی نواب بگٹی کے دور میں بھی اغوا ہوا, محصور رہا. پھر جب ان کا ایک کزن تھا, اس کو جتوانا تھا, تو یہ الیکشن پہ کھڑا ہو رہا تھا, تو انٹیلیجنس والے اداروں نے سرفراز کو اٹھایا. یہ شاید آپ لوگوں کو بہت کم پتا ہوگا, اور اس وقت تک نہیں چھوڑا تھا جب تک اس کے کزن کو جتوا کے کوئی وزیر شزیر نہیں بنوا دیا. یہ سلسلہ چلا ہے, اور اس سے ہماری یہی درخواست ہوتی ہے کہ مہربانی کر کے اس کا کوئی حل پراپر نکلوائیں. اور یہ حل, اس کا حل نہیں نکلے گا, پھر یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے, اور پھر ہم ذاکر علی جیسے لوگ جو ہے نا, پتہ نہیں ایسے کھوتے رہیں گے اور پھر افسوس کرتے رہیں گے. بس سانے اس گھر کا ہوگا, باقی ہر ایک کا ہمیں شاید ہفتہ لگے گا, مہینہ لگے گا, سال لگے گا, بھول دیا جائے گا, لیکن گھر والوں کے جو اذیت گزرتی ہے, بچوں کے گزرتی ہے, وہ ٹل لاسٹ بریتھ تک چلتی ہے. تو ہم امید کریں گے کہ ذمہ داران جو ہیں اور کچھ ایکٹیو وہ ہوگی. اب یہ بیوروکریسی, خدا کا خوف کریں, ہر ایم پی اے کی اس پہ یہ ہماری بیوروکریسی کو اس دن تو بہت غصہ آیا ہوا. آپ بتائیں آپ میں کتنے لوگ ہیں جو کہیں یار میں اپنی ڈیوٹی گریس سے کرتا ہوں, میں کسی ایم پی اے کے تلوے نہیں چاہتا, میں کسی منسٹر کے تلوے نہیں چاہتا, میں پوزیشنیں جو ہے نا مانگ تانگ کے نہیں لیتا. جب آپ نہیں لیتے پھر آپ میں گریس ہوتی ہے, پھر آپ حق بات بھی کرو. جب آپ خود کرپٹ ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, تو پھر سیکیورٹی تو پھر سالمی ترجیح ہو جاتی ہے. پھر ایسے واقعات تو پھر ہوتے رہیں گے, پھر آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے. پھر کہو کہ یار ہم لوگوں کی ترجیحات ہی بدل گئی تھی, سیکیورٹی ہمارا کنسرن ہی نہیں تھا, تو پھر یہ ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گریس دی جائے, عزت دی جائے, محفوظ رہو, تو پھر آپ اپنا کام کرنا ہے, اور آپ لوگوں نے ہی محفوظ کرنا ہے. یہ لیویز یہ کس کے انڈر ہے؟ ڈی سی کے انڈر. اب ڈی سی لوگ اگر خود ان کی دلچسپی مال بٹورنے میں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی پر تھوڑی توجہ دیں اور اپنا جو پورٹ فولیو ہے اس کے ساتھ انصاف کریں. اجازت دیجیے, اللہ.